اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 تلاوت کی ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 63 اور 64 کا اکٹھا درس آپ کے گوش گزار کریں گے۔ چونکہ یہ دو آیات ایک ہی عنوان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، تو ہم نے سوچا کہ اس کو ایک ہی درس میں بیان کر دیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ تو سب سے پہلے میں اس آیت کا حسب سابق ترجمہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے اقرار یعنی وعدہ، وَرَفَعْنَا، اور تمہارے انکار کے بعد ہم نے اٹھایا، فَوْقَكُمْ، تمہارے اوپر، الطُّورَ، کوہ طور کو یعنی پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بِقُوَّةٍ، بڑی مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیکم تمہارے اوپر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہ دو آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے، اور یہاں سے سورۃ البقرہ میں جو مضامین کے اعتبار سے دوسری نوع کا بیان جاری ہے، اور اس نوع میں بنی اسرائیل کے جو باپ دادا تھے ان کی 3 خباستوں اور 3 شرارتوں کا بیان کیا جائے گا اس نوع کے اندر۔ یہ پہلی خباست ہے، اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا تورات پر عمل کرنے کا، کہ تورات میں نازل کر رہا ہوں جناب موسیٰ علیہ السلام پر، تم نے اس پر عمل کرنا ہے، اور اس طریقے سے عمل کرنا ہے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے تم نے مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونا ہے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں ڈھالنا ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے، جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، انہوں نے کتاب کے اوپر طرح طرح کے الزام لگائے، اور بعض نے کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بات نہ کی، ہم سے کلام نہ کیا، ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، تو ہم اس کو کیسے مانیں؟ اور کسی نے کہا کہ نہیں، اس کتاب کے اندر بڑے سخت احکام ہیں، یہ ہمارے ماننے کے لائق نہیں ہے۔ جس طریقے سے آج ہمارے اندر ایک ذہنیت بنا دی جاتی ہے کہ او جی باشو دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے جی، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے جی، او جی وہ تو باشو اللہ کے نبی تھے، وہ تو صحابہ تھے، انہوں نے چل کے دکھایا۔ تو میں اپنے سامعین کے گوش گزار کروں گا کہ اگر آپ مادی وسائل دیکھیں تو ہمارے ہاں مادی وسائل کتنے عام ہیں اور کتنی سہولیات ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، یا ہمارے جو حضرات سلف صالحین ہیں ان کے دور میں اگر دیکھیں تو کتنی سہولیات تھیں۔ آج اس آرائش اور آسائش کے دور میں ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے۔ مساجد دیکھیں تو جگہ جگہ مساجد کا قیام ہے، پانی کی فراہمی عام ہے، اور اسی طرح دین سننے کے ذرائع عام ہیں، کتاب ہر گھر میں موجود ہے، پڑھانے والے ٹیوٹر ہر جگہ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم احکام الہیہ پر نہ پتہ ہے ہمیں،
اور نہ ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے جو اعتراضات تھے، شبہات تھے، ان لوگوں نے بھی اپنی مذہب کی جو کتاب تھی تورات، اس میں ایڈ کیے، شامل کیے اور کتاب سے پھر گئے۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں منوانے کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے 70 آدمیوں کو طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے ایک صاعقہ کے ذریعے، آواز کے ذریعے، چنگھاڑ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مار دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا۔ تو اس کے بعد جو وہ تورات کو ماننے پر تیار ہو گئے، تو لیکن پھر یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ ماننے کے لیے جب تیار ہو گئے تو پھر چلتے رہے، آخر کار پھر انکاری ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور پہاڑ کو اٹھا کھڑا کیا اور ان کے سر کے اوپر بالکل قریب کر کے فرمایا کہ تورات پر عمل کرنے کا وعدہ کرو، وگرنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا اور تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے عہد کیا اور عہد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ان سے اٹھا لیا۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین میں تو جبر نہیں ہے، پھر اسرائیلیوں پر پہاڑ اٹھا کر لٹکا دینا، ان پر تورات پر عمل کرنے کے لیے انہیں مجبور کر دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی جبر نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ قبول اسلام کے لیے کسی پر جبر کرنا یہ درست نہیں ہے کہ بندہ اسے زبردستی کہے کہ آپ اسلام لے آؤ، اسلام قبول کرو۔ لیکن ایک بندہ جو اسلام قبول کرتا ہے، اسلام قبول کر لینے کے بعد جو اس کے احکامات ہیں ان پر عمل کروانے کے لیے اس پر سختی کی جا سکتی ہے۔ جس طرح میرے مرشد نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچے تو اسے نماز پڑھنے کی ترغیب دو، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچے نماز نہ پڑھے تو اسے مارو۔ اب یہ جو مارنا ہے اسے دین کے احکامات پر عمل کروانے کے لیے ہے۔ اسی طرح چور کی سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ کیوں سزا رکھی گئی ہے؟ تاکہ دوبارہ چوری نہ کرے۔ اور قتل کرنے والے کا قصاص ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے، اور برائی بدفعلی کرنے والے کی سزائے اسے کوڑے مارے جائیں، شرابی کی سزا اسے کوڑے مارے جائیں۔ یہ جو سزائیں ہیں اس لیے ہیں تاکہ یہ دین کے احکامات پر عمل کریں اور ان کی خلاف ورزی نہ کریں۔ لہٰذا یہ کوئی جبر نہیں ہے، بلکہ جبر صرف اس وقت جائز نہیں ہے جب آپ کسی کو اسلام کی طرف لائیں۔ لیکن جو شخص اسلام کی طرف آ چکا ہے، اس نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اگر وہ جنایات کرتا ہے اور دین کے احکامات سے انحراف کرتا ہے تو پھر اسے سزا دی جاتی ہے۔ ایسی ہے کہ ایک بندہ ملک پاکستان کا باشندہ نہیں ہے، وہ شراب پیتا ہے، چوریاں کرتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے اور وہ ملک کے قوانین کے خلاف چلتا ہے، تو اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے۔ لیکن جب بندہ کسی ریاست کا نمائندہ ہو، کسی ریاست کا باشندہ ہو اور پھر جرم کرتا ہے تو اس پر سزا دی جاتی ہے، کیونکہ اب وہ اس ریاست کا باشندہ ہے۔ اسی طرح دین اسلام کا جو نام لینے والا ہے اور اس کو ماننے والا ہے، اب اس کے احکامات کے خلاف چلتا ہے تو اسے سزا دی جاتی ہے۔ چنانچہ فوقکم الطور، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ لا کھڑا کیا کہ مانو گے کہ نہیں مانو گے۔ خذوا ما آتیناکم، پکڑو جو ہم نے اس کتاب کے اندر لکھ دیا ہے، اس کی پابندی کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو درس و تدریس کے ذریعے پڑھنے پڑھانے کے ساتھ اس کو یاد رکھو اور اس پر عمل کرو، اس پر غور کرو، اس میں جو حکم دی گیا ان کو مانو، جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ان سے بچو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم دنیا کی تباہی اور آخرت کے عذاب سے بچ سکو۔ یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ جو کچھ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کو خذوا ما آتیناکم بقوہ، قرآنی احکامات کو، آیات کو، ان کے جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں
اور جن باتوں سے منع کیا ہے یہ نہیں کرنے ہیں، ان سے رک جانا ہے، ان پر ان احکامات کو ماننا ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے یعنی قرآن میں ہے اس کو یاد رکھنا ہے۔ ظاہر بات ہے کسی بھی قانون کو بندہ تب اس پہ عمل کرے گا جب اس کو یاد رہے گا۔ آپ سڑک پہ جا رہے ہوں، موٹر وے پہ جا رہے ہوں اور آپ کوئی اشارہ توڑ کے جائیں، آپ کو یاد رہے گا تو آپ نہیں توڑیں گے نا۔ جب آپ کو یاد ہی نہیں رہا، بیریئر سامنے ہو اور آپ اس کو توڑ کے آگے چلے جائیں تو گویا کہ آپ بھول گئے تھے، آپ کسی اور دماغ میں تھے، کسی اور سوچ میں تھے اور آپ نے اسے ٹکر مار دی ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کتاب میں ہیں ان کو یاد رکھو، یعنی ان کو نصیحت کے طور پر استعمال کرو تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، تمہارے اوپر احسان کرنے کے بعد پھر تم اس کتاب کے احکامات سے پھر گئے اور تم نے وہی اعراض کیا، پس پشت ڈال دیا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہ مانا۔ لیکن فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی مہلت نہ آتی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک بھی نہیں کیا اور تمہیں سنبھلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی۔ اگر ایسا نہ کرتا تو دنیا سے کب کا تمہارا نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ لیکن علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے نقصان اٹھانے والوں میں سے بچا لیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کی ایک خباثت کا تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے اللہ کے ساتھ وعدے کرتے اور پھر وعدوں کو توڑ دیتے، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ان کی خلاف ورزی کرتے۔ تو یوں سمجھیں کہ جو ہدایت کا عہد ہے اس کی پامالی پر عذاب آتا ہے، احکام الہی سے روگردانی کے پھرو نتائج بھگتنا پڑتے ہیں، اور قوموں کی جب اصلاح ہو اور وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور اگر ٹھیک نہ کریں تو پھر نافرمانی کا ایک انجام بھی ہوتا ہے، جو انجام اللہ کے عذاب پر جا کر اینڈ ہوتا ہے، اور وہی نتیجہ ہوتا ہے کہ قوم اس کی اصلاح کے اسباب آ جائیں، وہ سمجھ بھی لے لیکن اس کے باوجود اصلاح نہ کرے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔